اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے ویورز آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ میں رکھے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعائیں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج میں بہت ہی اعلیٰ ذکر لائی ہوں، بہت ہی افضل ذکر ہے، آپ کی ہر خواہش اس ذکر سے پوری ہو جائے گی کہ بشرطے کہ آپ نے یقین اور دل سے کرنا ہے۔ تو وعدہ کریں مجھ سے کہ دل سے کریں گے، یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ ہر خواہش کی تکمیل ہو جائے گی آپ کے اس چھوٹی سی آیت کے ساتھ، جس کا وظیفہ آپ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ چلیے پھر اپنے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے تھوڑی سی اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ جو ہے میری ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ کہیں تھوڑی سی میری جو بات آپ کے دل کو لگ جائے، آپ بھی نیکی کی طرف چلے جائیں تو اس کا ثواب تھوڑا سا مجھے بھی ملے اور آپ بھی اپنی خواہشوں کی تکمیل کی طرف جائیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو گزارش ہے میری یہ آپ سے کہ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائبرز، وہ بھی تھوڑا سا یہ کام کر دیں تو شکریہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ذکر کی طرف۔ آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی قیمتی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس سے آپ کی خواہشوں کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ تو جو بندہ، بہن، بھائی اور بچے، بزرگ، چچا، خالہ، نانی، ماموں، جو بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے آپ کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی۔ آپ نے یقین سے اور دل سے کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ یہ وظیفہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو آپ دل سے کریں گے، یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش قبول ہو جائے گی کچھ ہی دنوں میں۔ جتنے دن میں بتاؤں گی شاید کہ ان دنوں سے بھی پہلے آپ کی خواہش پوری ہو جائے، لیکن آپ نے ان دنوں کو پورا کرنا ہے، وظیفہ آپ نے اتنے دن پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جی آپ سب کی خواہشوں کو جو ہے وہ پورا کرے اور آپ کی امیدوں کو پورا کرے، تو آپ کی ہر جائز مراد حاجت پوری ہو۔ کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی حسرت ہو جو کہ ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، آپ کی خواہش جائز ہو، اس عمل کی برکت سے دو وہ جائز خواہش ضرور پوری ہوگی۔ قرآنی آیت کا یہ خوبصورت عمل ہے۔ اس آیت پاک کو بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی وقت کرنا شروع کر دیں اور ہر روز پھر اسی وقت میں کرنا ہے۔ اگر آپ فجر میں شروع کرتے ہیں تو فجر میں روز کرنا ہے، اور اگر آپ عشاء میں شروع کرتے ہیں تو عشاء میں روز کرنا ہے۔ اس طرح بالکل نہیں کرنا کہ کبھی آپ فجر میں کریں کبھی آپ عشاء میں کریں، نہیں، نو۔ آپ نے صرف فجر میں سٹارٹ کیا ہے تو فجر میں کریں گے، عشاء میں سٹارٹ کیا ہے تو عشاء میں کریں گے۔ اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ پر ہے، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ آپ فریش ہوں، آپ دل لگا کے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی تمام شیئر اللہ سے کریں، اپنے غم، اپنی خوشیاں، اپنے راز اللہ سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو۔ تو آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے وہ غور سے سنیں، آپ کاپی پین سے لے لیں اور اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ جب ہم وظیفہ بتاتے ہیں، وظیفے کو ہو بہو اسی طرح کرنا ہوتا ہے، اس کے عدد کو، اس کی ٹائمنگ کو، کوئی بھی مسٹیک یا گڑبڑ نہ ہو۔ پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا تھا اور وہ جو اس کا رزلٹ نہیں ملا۔ تو بھائی رزلٹ کیسے ملے؟ جب آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ غور تو کریں کہاں کی ہے، ٹائمنگ آگے پیچھے کی ہے یا پھر نیت نہیں کی، یا پھر مگرو لا دیا۔ تو بھائی مگرو نہیں لانا، جب ہم نے عمل کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے۔ ایسے اللہ سے باتیں کریں جیسے آپ کسی دوست سے کر رہے ہیں، دل سے آپ کے ایسے باتیں نکل رہی ہیں، ایسے آپ لو لگا کے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ لو جو گرمی والی لو ہوتی ہے نا وہ نہیں لگانی، آپ نے جو ہے وہ لو لگانی ہے، اللہ سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محبت، پیار محبت میں جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے اللہ سے کرنی ہے، اور آپ کے درمیان آپ اور اللہ اور آپ کے درمیان کوئی نہ ہو، کوئی دنیا کے کام نہ ہو، کوئی فکریں نہ ہو، سب چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ طریقہ کار لکھتے ہیں اس کا کیسے کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک 3 بار پڑھیں اگر آپ آسانی اس میں مزید چاہتے ہیں، نہیں تو بہتر ہے آپ 11 بار اول، 11 بار آخر میں پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، 500
بار پڑھنا ہے. 100 والی ایک تسبیح 5 بار کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں اور آپ نے وہ جو ہے 5 تسبیحاں کر دینی ہیں تو آپ کے 500 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بعد میں آخر میں درود پاک پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہ سے اپنے خواہش طلب کرنی ہے، اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی، دل جو ہے وہ دکھ سے پھٹ رہا ہوگا، شہرگ دکھ رہی ہو، ایسی اللہ سے آپ مانگ رہے ہوں تو اللہ کیوں نہ آپ کو دے گا. اللہ اسی وقت دے دے گا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا رحم دل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے. پھر اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں آپ نے. اور یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک آپ کی نماز کی پابندی نہ ہو. آپ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز ساتھ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں پانچوں وقت. حرام رزق نہ کھائیں، حلال رزق کی طرف جائیں. تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں، حلال کھا لیں. وہ آپ اچھی طرح اس کو مطلب کہ اس کی عادت حلال کی جب پڑ جائے گی نا تو آپ کو حرام سوٹ ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، وہ نہیں، اس طرح ہمیں حرام بھی سوٹ نہیں کرے گا جب ہماری زبان کو حلال لگا ہوگا. تو آپ کوشش کریں اچھے اچھے کام کرنے کی، اچھے اچھے کاموں کی نیتیں کریں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات، دوسرا وظیفہ جو بتانے جا رہی ہوں اسی کو مزید شارٹ کرنے کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ بہت لمبا ہے، اتنا نہیں ہوتا، اس کو بھی آدھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ اپنی مشکلیں اور خواہشیں بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کروانا چاہتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو مشکل اور پریشانی ان کی دور کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو آپ کو میرے ویورز، لگاتار آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی کوئی قید و بند نہیں ہے کہ آپ نے جی فجر پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، یا فجر میں کرنا ہے یا عشاء میں نہیں. یہ آپ ورد کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جب بھی باوضو ہو جائیں اور اللہ کو یاد کریں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں. اول آخر 11 بار درود شریف درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے ہماری وظیفے کو اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس عمل کو آپ نے ہر مشکل ہر پریشانی میں اس عمل کو اختیار کر لینا ہے. جیسے ہی کوئی مشکل آئے، جیسے ہی کوئی پریشانی آئے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا شروع کر دینا اور 450 مرتبہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ہو جائے گا کمپلیٹ. اور جب تک آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی آپ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اب تیسرا وظیفہ جو بتانے جا رہی ہوں اس سے بھی شارٹ ہے، یہی والا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ اگر ہمیشہ کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے لیے آپ خوش قسمت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گی، آپ ایک پاورفل مین ہو جائیں گے. اور پاورفل مین، وومین، بوائز، گرلز جو بھی بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف ایک تسبیح رات کو اس کی پڑھے. سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح کر لے، وہ پاورفل ٹھیک ہے بن جائے گا. تو یہ تیسری تسبیح ہو گئی. اور جی اس میں ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ کر رہے ہوں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، بار بار جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ آپ ترجمہ کر رہے آپ کے ذہن میں چل رہا ہو میرے لیے اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، وہ بہترین جو ہے وہ کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ آپ ساتھ ساتھ عربی میں اور اردو دونوں میں آپ کے دماغ میں چل رہا ہو اور آپ اللہ سے اپنی مشکل حالات جو ہیں اس کو دور کرنے کی دعا کر رہے ہیں. ہر قسم کی پریشانی سے نجات ہو جائے گی، مجرب عمل ہے. اور اگر پریشانی کچھ زیادہ ہے اور تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا. آپ نے ٹائم اپنا بڑھا دینا. ٹھیک ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور 1000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نامناسب حال کو بھی اچھے حال سے بدل دے گا اور آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. اس عمل کو کرتے رہنا ہے. فوراً جیسے ہی کوئی پریشانی ہو وضو کریں اور یہ عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے شر سے کفایت کرے،
ٹھیک ہے، اس کے رزق کو آسان کر دے، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے اور تنگی کو آسان کر دے۔ اسے چاہیے کہ ان آیات مبارکہ کو ہر روز 450 بار پڑھے۔ ٹھیک ہے، اپنا یہ ورد بنا لیں کہ 450 بار پڑھیں اور مشکل جو کام ہے اس عجیب طرح سے آسانی سے ہو جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا جب وہ روز یہ عمل کیا کرے گا، اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ایک کے اوپر ایک مشکل آ رہی ہوتی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو بتاتی ہوں، میں بھی اسی طرح اس عمل کو کرتی ہوں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، کبھی مایوس نہیں ہوئی، کبھی نامید نہیں ہوئی، اللہ کے گھر سے ہمیشہ پایا ہے۔ میں کسی کے آگے نہیں روتی، کسی کو نہیں بیان کرتی، کسی کو نہیں بتاتی، ہائے ہوئے نہیں کرتی، صرف اللہ کا ذکر کرتی ہوں، وظائف کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بھی ہر مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی ہر جو ہے وہ مشکل آسان ہو جائے گی، پریشانیوں سے آپ نکل آئیں گے، الجھنوں سے نکل آئیں گے، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ اور آپ یہ عمل 7 دن تک کریں، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نمبر 1 پہ، وہ 7 دن کرنا ہے، 2 دن میں آپ کا پورا ہو جائے، 3 دن میں پورا ہو جائے، لیکن آپ نے 7 دن 500 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے۔ باقی 3 جو میں نے بتائے ہیں وہ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور وہ آپ نے اس وقت پڑھنا ہے، ویٹ کرتے رہنا ہے اس کا، اس کے لیے کوئی نماز، کوئی وہ وقت کی پابندی نہیں ہے، اس کو جب بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور کیا کیا آپ نے اس سے اپنی خواہش اللہ سے مانگی تھی جو اللہ نے آپ کی فوراً پوری کر دی ہے۔ اللہ حافظ یا رب العالمین۔